बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। दीवान अमीरी में साहिब इस्मामीर से कुवैत के वजीर खारजा और वजीर मुमलकत बराए अमूर काबीना और उनके हमरा आए हुए वफ्द के मेंबरान ने मुलाकात की। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कतर यूनिवर्सिटी में शूरा काउंसिल के इलेक्शंस के उम्मीदवारों की कमेटी के सेंट्रल ऑफिस का दौरा किया है। कतर ने नाइजर के मगरबी इलाके में किसानों पर किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 241 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,26,803 हो गई है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब तफसील से खबरें सुनिए। कल दीवान अमीरी में साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल दानी से कुवैत के वजीर खारजा और वजीर मुमलकत बराए अमूर काबीना शेख डॉक्टर अहमद नासर अल मोहम्मद अल-सबा और उनके हमरा हुए वफ्द के मेंबरान ने मुलाकात की। मुलाकात के आगाज में कुवैत के वजीर खारजा ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल-सबा की जानिब से साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल दानी को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया, जिसमें साहिब इस्मामीर की सेहत व तंदुरुस्ती और कतरी अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। जवाब में साहिब इस्मामीर ने भी कुवैत के वजीर खारजा से कहा कि वो वतन वापस लौटने पर उनकी जानिब से कुवैत के अमीर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचा दें, जिसमें उनकी सेहत व तंदुरुस्ती और कुवैत के बिरादर अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक जज्बात का इजहार किया गया है। मुलाकात में दोनों ममालिक के गहरे बिरादराना ताल्लुकात ज़ेर बहस आए और बाहमी दिलचस्पी के मौजूदा इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात व वाक़यात का जायजा लिया गया। बाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल तानी से कुवैत के वज़ीर खारजा और वज़ीर मुमलकत बराए अमूर काबीना शेख डॉक्टर अहमद नासर अल मोहम्मद अल-सबा ने मुलाकात की, जिसमें दोनों बिरादर ममालिक और अवाम के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात ज़ेर बहस आए और मुख्तलिफ शोबों में इन ताल्लुकात को फरोग देने के वसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और दीगर मौज़ूआत के बारे में तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा की इस मुलाकात में इस खित्ते के मौजूदा हालात भी ज़ेर बहस आए और यहाँ अमन व अमान बहाल करने के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों को यकजा करने और तेज तर करने की जरूरत पर जोर दिया गया। साहिब इस्मामीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 36 जारी किया है, जिसकी रूह से फारिस रूमी मोहम्मद शाहीन अल नोईमी को जमहूरिया सर्बिया के लिए कतर का सफीर मुकर्रर किया गया है। इस अमीरी फरमान पर इसकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इसे सरकारी गजट में शाये किया जाएगा। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी ने कतर यूनिवर्सिटी में शूरा काउंसिल के इलेक्शंस के उम्मीदवारों की कमेटी के सेंट्रल ऑफिस का दौरा किया है। इस दौरे का मकसद शूरा काउंसिल के उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुरतब करने के लिए तैयारियों का जायजा लेना था। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 22 अगस्त बरोज इतवार से 26 अगस्त बरोज जुमेरात तक वसूल किए जाएंगे। वजीर आजम और वजीर दाखिला के इस दौरे में वजारत दाखिला के मुतअद्दिद सीनियर एहलकार, निगरान कमेटी और शूरा काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटियों के अफसरान उनके हमरा थे। दरमियान असना शूरा काउंसिल के इलेक्शंस की निगरान कमेटी ने ऐलान किया है कि वोटरों की इब्तदाई फहरिस्तों से मुतालिक शिकायत और एतराजात की दरखास्तें आइंदा हफ्ते के दिन तक वसूल की जाएंगी, जिसके बाद अगले रोज यानी इतवार के दिन फाइनल लिस्टें जारी कर दी जाएंगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी को अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन UNHCR फिलिपो ग्रैंडी की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान अफगान पनाहगज़ीनों के बहरान के बारे में गौर ख़ौज़ किया गया। गुफ्तगू के दौरान UNHCR की जानिब से ये सिफारिश की गई है कि किसी भी अफगान शहरी को जबरदस्ती वापस जाने पर मजबूर न किया जाए। फिलिपो ग्रैंडी ने अफगानिस्तान के मसले के हल के मामले में कतर की कोशिशों की तारीफ की और इस उम्मीद का इजहार किया कि इन कोशिशों के नतीजे में रेफ्यूजीज के हालात बेहतर होंगे।
نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ خالد بن محمد ال عطیہ نے، جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور امریکہ کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے شعبے کے نائب وزیر دفاع رونالڈ مولیٹرے کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان دونوں ملاقاتوں میں قطر اور امریکہ کے ملٹری ریلیشن زیر بحث آئے اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے مشرق وسطی میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے موجودہ فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے نائجر کے مغربی علاقے میں کسانوں پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والوں کی فیملیز، حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوحہ میں بھارت کے سفارتخانے نے اپنے شہریوں کو سفارتخانے کی عمارت تک آسانی سے اور جلدی پہنچنے کے لیے ایک ہیلپ لائن لانچ کی ہے۔ پرواسی بھارتیہ سہیتا کیندرا قطر ایک ویلفیئر انیشیٹو ہے جس کا مقصد قطر میں انڈین باشندوں کو 24 گھنٹے سپورٹ کرنا اور معلومات فراہم کرنا ہے۔ یہ فیسلٹی ٹیلی فون اور ای میل کے ذریعے اویلیبل ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 206 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 198 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 108 کیسز کا تعلق ان ٹریولرز سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 241 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,26,803 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 ویکسین کی 23,096 ڈوزز لوگوں کو دی گئی ہیں، جبکہ اہل آبادی یعنی 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 91.5% لوگ ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز لے چکے ہیں، اور یوں کل آبادی کے 79.4% لوگوں کو ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز مل چکی ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران کووڈ 19 کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں اور ویکسینیشن کی بڑھتی ہوئی شرح اور کمیونٹی کی جانب سے غیر معمولی حمایت اور تعاون کے نتیجے میں ملک کے اندر وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق اس وقت روزانہ 20,000 افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ بیروت سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق لبنان کے صدر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکومت نے لبنان کو بجلی کی فراہمی کے سلسلے میں مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ لبنان میں اس وقت فیول شارٹیج کی وجہ سے بجلی کی فراہمی میں کمی واقع ہو گئی ہے، چنانچہ امریکی حکومت نے اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ تعمیر کرنے کی پیشکش کی ہے، جس کو فائنانس کرنے کے لیے ورلڈ بینک سے مذاکرات جاری ہیں۔ کل شام مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے اسرائیلی قابض فورسز نے 6 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے 3 فلسطینیوں کو بیت اللحم، 2 کو طول کرم اور 1 فلسطینی کو ہیبرون کے جنوب میں واقع ڈیرا ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا۔ ان گرفتاریوں کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے انکشاف کیا ہے کہ 14 اگست سے اب تک افغانستان سے 7,000 سے زیادہ امریکی شہریوں کا انخلاء مکمل ہو گیا ہے۔ پینٹاگون میں ایک پریس بریفنگ کے دوران امریکی فوج کے میجر جنرل ٹیلر نے بتایا کہ کل 12 C-17 ہوائی جہاز کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، جن کے ذریعے 2,000 سویلینز کو ملک سے نکالا گیا۔ جنرل ٹیلر کا کہنا ہے کہ مزید ہوائی جہاز دستیاب ہو جانے کے بعد اب روزانہ کی بنیاد پر افغانستان سے 5,000 سے 9,000 تک افراد کا انخلاء ممکن ہو گیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک کیفے کے اندر کیے گئے
خودکش حملے میں 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ خودکش دھماکہ اس ٹی شاپ میں ہوا جہاں لوگوں کی اکثر بھیڑ رہتی ہے اور جہاں عام شہریوں کے علاوہ صومالیہ کی سیکیورٹی فورسز کے ممبرز اکثر آتے ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں افراد کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے تھا۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب کھیلوں سے متعلق ایک خبر۔ قطر کی سوئمنگ ٹیم نے 28ویں GCC ایکویٹکس چیمپئن شپ کے پہلے دن 28 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ان میں 18 سونے کے، 5 چاندی کے اور 5 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے حمد ایکویٹک سینٹر میں منعقد ہوئے، جن میں خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے 6 ممبر ممالک کی سوئمنگ ٹیموں نے حصہ لیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے کویت کے وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور کابینہ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے قطر یونیورسٹی میں شورا کونسل کے الیکشنز کے امیدواروں کی کمیٹی کے سینٹرل آفس کا دورہ کیا ہے۔ قطر نے نائجر کے مغربی علاقے میں کسانوں پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 241 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,26,803 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔